بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، قرآن کریم میں جیسا کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے اور آپ آگاہ ہیں اس بات سے کہ ہم نے مختلف اونٹ کے مختلف نام جو قرآن کریم میں بیان کیے ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کیا اور ان کے تربیتی پہلو اور تربیتی نکات آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج اس درس میں ہم رکاب کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ رکاب یہ قرآن کریم میں یہ بھی اونٹ کا نام ہے جو رکاب ہے، اور یہ صرف اور صرف ایک بار سورہ حشر جو 59 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 6 میں ذکر ہوا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ آیت سورہ حشر 59 نمبر سورہ آیت نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اور خدا نے جو کچھ ان کی طرف سے مال غنیمت اپنے رسول کو دلوایا ہے، جس کے لیے تم نے گھوڑے یا اونٹ کے ذریعے کوئی دوڑ دھوپ نہیں کی۔ آپ نے دیکھا کہ اونٹ کا تذکرہ آیت میں موجود ہے، لیکن اللہ اپنے رسول کو غلبہ عنایت کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، رکاب رکوب سے ہے، سواری کے اونٹ کو رکاب کہا جاتا ہے، اور عرب لوگ راکب اونٹ کے سوار کو کہتے ہیں، جبکہ گھوڑے کے سوار کو کیا کہا جاتا ہے؟ فارس۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب آپ یہاں پر ملاحظہ فرمائیں کہ اس آیت کریمہ میں جس چیز کی طرف متوجہ کروایا گیا ہے، ہمیں توجہ دلائی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ اگر آپ اس نقطے پر توجہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کریمہ میں بغیر کسی جنگ و جدال کے غنائم کے حکم کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ غنائم کہ جو جنگ و جدال کے بغیر حاصل ہوتے ہیں ان کا کیا حکم ہے۔ اس تمام جملے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام موارد کہ جہاں بغیر کسی جنگ و جدال کے غنائم ہاتھ آئیں وہ تمام جنگجوؤں میں تقسیم نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ان کا حکم کیا ہے؟ وہ مکمل طور پر اسلامی سربراہ کے اختیار میں ہوں گے اور وہ اپنی صلاحیت کے مطابق ان میں تصرف کرے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو دیکھیں اونٹ کا ذکر کیا اس میں، اور کس طرح سے اس میں اونٹ کا آیا یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اس لیے قرآن نے واضح طور پر کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کامیابی تمہاری جنگ کا نتیجہ ہو، لیکن اللہ اپنے رسول کو جن پر چاہتا ہے غلبہ عنایت کرتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ جی ہاں، یہودی قبیلہ بنی نذیر جیسے طاقتور دشمنوں پر غلبہ اور فتح امداد الہی کا ہی نتیجہ ہے کہ اتنی طاقتور یہ قوم تھی اس وقت اور اتنے مضبوط تھے کہ ان کے اوپر غلبہ حاصل کرنا یہ آسان کام نہیں تھا۔ پروردگار عالم نے ان کے اوپر، ان کے دلوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب و دبدبہ قائم کیا۔ اس لیے مسلمانوں کو اس میدان میں نہ گھوڑے دوڑانے کی ضرورت پڑی، چڑھائی کرنے کی ضرورت پڑی، اور نہ ہی اونٹوں کو لے کر وہاں پر پہنچنا پڑا کہ لشکر کشی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ عزیزان محترم، اور تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، یہ امداد الہی ہے پروردگار عالم کی جانب سے۔ وہ ایک چشم زدن میں اتنے طاقتور دشمن کو ہراساں و پسپا کر سکتا ہے اور اس گروہ کے تمام امکانات و لوازمات کو کمزور گروہ کی طرف منتقل کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے جب امداد آتی ہے تو اس کا لشکر ضروری نہیں ہے کہ انسانوں کی صورت میں ہو۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم کے لشکر مختلف قسم کے ہیں۔ اس نے رعب و دبدبے کے ذریعے یہودیوں کو مرعوب کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت ان کے دلوں پر طاری ہو گئی، اور اس طرح مسلمانوں کو لشکر کشی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اونٹوں کو دوڑانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔
گھوڑوں کو دوڑانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرعوب ہو کر سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور اس طرح سے اپنی زمین، جس کا تذکرہ ہم ابھی بیان کریں گے، یہ جو اس موقع پہ جو غنائم حاصل ہوتے ہیں کہ جہاں پر کوئی لشکر کشی نہیں ہوتی ہے، گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے ہیں، اونٹ نہیں دوڑائے جاتے ہیں، تو اس کا قرآن کریم نے حکم کیا دیا ہے؟ یہ سب کا سب اسلامی سربراہ کے اختیار میں ہے، وہ اپنی صلاحیت کے مطابق اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ یہی وہ مقامات ہیں کہ جہاں سے مسلمانوں کو معرفت الہی کا درس لینا چاہیے، اور پیغمبر کی حقانیت بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اخلاص و توکل کی راہ میں گامزن ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں جو ایک اہم نقطہ اس آیت کے ذیل میں اور تاریخ میں اور احادیث کی کتب میں اس آیت کریمہ کے ذیل میں نقل ہوتا ہے، وہ ہے فدق کی غم انگیز داستان۔ توجہ فرمائیں، آپ نے دیکھا تاریخ میں ملاحظہ کریں کہ فدق مدینے سے تقریباً 140 کلومیٹر کے فاصلے پر خیبر کے نزدیک ایک عظیم علاقہ تھا۔ سن 7 ہجری میں جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا اور یہودیوں کا زور ٹوٹ گیا، تو فدق کے رہنے والے جنگ کیے بغیر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے فدق کی آدھی زمین اور اس کے باغات پیغمبر کو پیش کر دیے، اور یہ بھی ذمہ داری قبول کر لی کہ باقی آدھے پر جس پر وہ کھیتی باڑی کریں گے، زراعت کریں گے، اس میں سے بھی وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہم دیا کریں گے، حصہ دیا کریں گے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مذکورہ آیت کی روشنی میں یہ سرزمین مکمل طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں آ گئی، اور ان کے اختیار میں تھی کیونکہ یہ زمین بغیر جنگ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت کی گئی تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی یہ زمین ہدیے کے طور پر دے سکتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، اس میں سپاہ اسلام کا کوئی حصہ نہیں تھا عزیزان محترم۔ لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ سرزمین ہبہ کر دی تھی۔ آپ جا کے دیکھیں تاریخ، کتب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، شیعہ کتابیں ہوں چاہے اہل سنت کی کتابیں ہوں، مورخین نے، مفسرین نے بھی اس واقعے کی تفصیلات میں یہ سارا کچھ لکھا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں عظیم مفسر اہل سنت جناب علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں، الدر المنصور، اس تفسیر کے اندر انہوں نے ابن عباس سے روایت کو نقل کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فآتی ذی القربى حقہ، سورہ روم کی آیت نمبر 38 نازل ہوئی، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح سے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کنز العمال جو کہ مسند احمد حنبل کے حاشیے پر طباعت ہوئی ہے، اس میں صلہ رحم کے مسئلے میں، اسی مسئلے کے اندر ابو سعید خدری سے نقل کیا ہے روایت کو کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بلوایا اور فرمایا، یا فاطمہ لکی فدق، اے فاطمہ یہ فدق تمہارے لیے ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حاکم نشاپوری نے بھی اپنی تاریخ میں اس مطلب کو تفصیل سے لکھا ہے، اور ابن ابی الحدید نے بھی داستان فدق کو تفصیل کے ساتھ لکھا۔ پس عزیزان محترم یہ وہ زمین تھی فدق کی در حقیقت کہ جس پر رکاب یعنی اونٹ نہیں دوڑائے گئے، لشکر کشی نہیں کی گئی، گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، اور خیبر فتح ہونے کے بعد یہودیوں نے اس زمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ اس بنا پر اس آیت کی روشنی میں یہ فدق کی سرزمین در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اختیار میں تھی، اور انہوں نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بلا کر دے دیا، جس پر تاریخ گواہ ہے، کتب احادیث بھی گواہ ہے اور کتب تاریخ بھی گواہ ہیں۔ مزید مطالعے کے لیے آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔